أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. آج ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی 7ویں جماعت کی اردو بک. ہم ابتدا کرتے ہیں تو ابتدا میں سب سے پہلا چیپٹر ہمارے سامنے حمد ہے. حمد میں اللہ تعالیٰ کی تعریف و ثنا اور صفات کا استعمال کیا جاتا ہے. حمد کے اندر شاعر اپنے شعر کے انداز میں شعر و شاعری میں اللہ تعالیٰ کی توصیف بیان کرتا ہے. تو ہم سب سے پہلے درست تلفظ کے ساتھ شعر کو پڑھیں گے, اس کے بعد شاعر کے حوالے سے اس کی تشریح کریں گے. تو پہلا شعر ہمارے سامنے ہے. خدا کا نام روشن ہے, خدا کا نام پیارا ہے, دلوں کو اس سے قوت ہے, زبانوں کو سہارا ہے. یہ شعر ہے, شعر کا تلفظ ہے کہ اللہ کا نام, شاعر کہتا ہے کہ اللہ کا نام روشن واشگارا ہے اور اللہ کا نام سبھی کو پیارا ہے. دلوں کو جمی ہے, اس سے قوت ہے, زبانوں کو سہارا ہے. اور جس طرح کی حدیث مبارکہ میں بھی ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی زبانوں کو ذکر اللہ سے, اللہ کے ذکر سے تر و تازہ رکھیں. ان اشعار کے شاعر اکبر اعلیٰ آبادی ہے. ہم تعارف کرائیں گے شاعر کا تو اکبر اعلیٰ آبادی کا نام سید اکبر حسین ریضوی تھا. 16 نومبر 1846 کو الہ آباد بھارت میں پیدا ہوئے. ابتدائی تعلیم مروجہ دستور کے مطابق مدرسے میں حاصل کی اور قانون کی اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کے بعد الہ آباد ہائی کورٹ میں بحیثیت سیشن جج ملازمت کی اور اسی عہدے پر ریٹائر ہوئے. 15 فروری 1921 کو الہ آباد میں وفات پائی. آپ کا عہد ہندوستان پر انگریزوں کا تسلط کا عہد تھا. مقامی ثقافت اور تہذیب و تمدن کو اپنے رنگ میں رنگنا اور لوگوں کو تاج برطانیہ کا مطیع و فرمانبردار رکھنا. سمندر پار سے یہاں آ کر قابض ہونے والے حکمرانوں کے اولین ترجیح تھی. غلامی کے اس عہد میں اکبر اعلیٰ آبادی نے ہلکے پھلکے طنزیہ اور مزاحیہ انداز میں قلم کا حق ادا کیا. حکومت کے اچھے کاموں کی توصیف و ستائش کر کے باغیانہ انداز سے گریز کیا اور ساتھ ہی نئے تہذیب کے خامیہ مزاحیہ انداز میں شاعری میں شامل رکھے. اسی طرز نگارش کی بنا پر لسان العصر کہا جاتا ہے اکبر اعلیٰ آبادی کو. تو یہ شاعر کے حوالے سے توصیف تھی. اگلا, خدا ہی ہے زمین و آسمان کا خالق و مالک, اسی کی قدرت و صنعت نے عالم کو سنوارا ہے. زمین اور آسمان اللہ تعالیٰ نے بنائے ہیں اور ان کا مالک بھی اللہ رب العزت ہے. اللہ کی قدرت اور صنعت نے پورے عالم اور کائنات کو سنوارا. تماشا اس کی قدرت کا ہے بر و بحر میں ہر دم, ادھر موجے ہوا کی ہے ادھر پانی کا دارا ہے. شاعر اس شعر میں خشکی اور تری کا ذکر کر رہا ہے کہ اللہ رب العزت کا قدرت دریا میں بھی ہے اور خشکی میں بھی ہے, کہ بر اور بحر میں ہر دم تماشا اسی کی قدرت ہے. اللہ کی قدرت زمین پر بھی دیکھی جا سکتی ہے اور سمندر میں بھی دیکھی جا سکتی ہے. اسی کے حکم سے ہے رات دن کی یہ کمی بیشی, اسی کے حکم کا تابع فلک پر ہر ستارہ ہے. کبھی دن بڑھتے ہیں اور رات گھٹتے ہیں اور کبھی رات بڑھتے ہیں اور دن گھٹتے ہیں. دن اور رات کی کمی بیشی میں یہ اللہ تعالیٰ کا قدرت ہے. اللہ تعالیٰ کی قدرت سے یہ ہوتا ہے. اور اللہ کا قدرت جس طرح اس زمین پر ہے اسی طرح فلک اور آسمانوں پر بھی ہے اور ہر ستارے پر ہے. اسی کے حکم سے پل اور غلے کے ہے پیدائش, زمین پر بدلیوں سے اس نے پانی کو اتارا ہے. پھل فروٹ غلے وغیرہ یہ اللہ کے حکم سے
پیدا ہوتے ہیں کہ کسان ایک دانہ زمین میں بوتا ہے، کاشتکاری کرتا ہے، لیکن پھر اس کا کمپل بننا اور کمپل سے جو ہے ایک دانے کا نکل جانا، پودے کا نکل جانا، تو یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے۔ زمین پر سبزے گل کی نمو کیسے پیاری ہے، فلک پر چاند سورج کا بھی کیا دلکش نظارہ ہے، کہ زمین پر یہ جو سبزہ ہے، گل ہے وغیرہ، یہ کیسے پیارے پیارے پھول ہے، اور آسمانوں پر چاند سورج کا کیا بہترین نظارہ ہے، یہ بھی رب کے حکم کا ہے۔ اور اسی کا حکم اللہ نے قرآن میں بھی فرمایا کہ لَلشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ، نہ سورج چاند سے آگے بڑھ سکتا ہے اور نہ رات دن سے پہلے آ سکتی ہے، كُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ، ہر ایک اپنے محور میں گردش میں لگا ہوا ہے، محور کی گردش میں، اور ہر ایک رب کے حکم کا منتظر ہے۔ کوئی ذرہ نہیں عالم میں اس کی علم سے باہر، جو مرضی اسی کی ہے دخل اس میں دے، یہ کس کو یارہ ہے، کہ کوئی ذرہ بھی اللہ کے علم سے باہر نہیں ہے۔ اللہ کا علم تحت ثری تک، زمین کے ایک ایک پتھر اور ایک ایک چٹان تک، اور چٹان کے اندر پتھر کے اندر کیا ہے وہ بھی اللہ کے علم میں، اللہ کے علم سے باہر کوئی چیز نہیں ہے۔ اور جتنے بھی مخلوقات جو عمل کرتے ہیں اس میں اللہ کی مرضی شامل حال ہے، وہی دنیا میں ہے، اس زندگی اور موت کا خالق، ہر ایک کو اپنی مرضی سے جلایا اور مارا ہے۔ دنیا میں بھی وہی راہ میں ہے، اور موت اور زندگی، موت اور حیات اسی رب کے دستی قدرت میں ہے، اور اپنی مرضی سے جس کو چاہے تو دنیا میں بیچ دے اور جس کو چاہے تو دنیا سے اٹھا دے۔ دو روزہ زندگی ہے، جا و حشمت پر نہ ہو غافل، فریدو ہے نہ کخیرو ہے، سنگندر ہے نہ دارا ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ یہ چند روزہ زندگی ہے، چند روزہ، دو روزہ زندگی کا مطلب یہ دنیا فانی ہے، چند روزہ ہے، ہمیشہ کسی کے لیے نہیں ہے، یہ اٹل فیصلہ ہے اللہ کا، اور سبھی اسی حقیقت کو مانتے ہیں کہ دنیا عارضی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ غافل نہ ہو اس دنیا سے، بڑے بڑے ہستیاں آئی ہیں اس دنیا میں اور گئی ہیں، یہ جب تک سانس چلتی ہے سمجھتے ہو ہم ہیں، اجل جب سر پہ آ پہنچی تو پھر کیا بس ہمارا ہے۔ تو ہم جو اپنے آپ کو کچھ سمجھتے ہیں، جب تک سانس چلتی ہے تو ہم ہیں، ہم زندہ ہیں، اور جب اجل آ جائے، وقت مقررہ جو اللہ کا ہے اس کو اجل کہا جاتا ہے، وہ جب آ جائے تو پھر انسان کا بس چلتا نہیں ہے۔ کرو طاعت خدا کی، بس وہی معبود برحق ہے، اسی کی شان یکتائی جہاں میں اشکارا ہے۔ شاعر آخری میں لوگوں کو متوجہ کرتا ہے کہ اسی اللہ کی اطاعت کرو اور اسی اللہ کی فرمانبرداری کرو، کہ وہی معبود برحق ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ کے یکتائی اور وحدانیت میں یہ اللہ کی وحدانیت پوری دنیا پر واضح ہے۔ اگر اعمال اچھے ہیں تو پاؤ گے بڑے درجے، سمجھ لو امتحان اس دار فانی میں تمہارا ہے۔ اگر تمہارے اعمال اچھے ہوں گے تو آخرت میں اچھے اور بڑے بڑے درجات ملیں گے۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اسی کی خبر دی ہے کہ جو اچھا عمل کرے گا اور وہ مومن بھی ہو تو اس کے لیے بڑے بڑے درجات ہیں۔ کہتے ہیں کہ یہ امتحان ہے اس دار فانی میں تمہارا، اس دنیا میں امتحان یہی ہے کہ اچھا عمل اگر کرو گے تو رزلٹ اس کا مرنے کے بعد تمہیں ملے گا۔ بزرگوں کا ادب، اللہ کا ڈر، شرم آنکھوں میں، انہی اوصاف کی نسبت مذاہب میں اشارہ ہے، کہ مذاہب دین اسلام میں بھی، دیگر مذاہب کی طرح دین اسلام میں بھی بزرگوں کا ادب، اللہ کا ڈر، یہ جو ہے شرم آنکھوں میں، انہی اوصاف کی نسبت، یہ کہتے ہیں کہ اشارہ ہے اسی میں۔ تو شاعر اپنے اشعار میں اللہ تعالیٰ کی توصیف بیان کر رہا تھا۔ اب آگے یہ کہ آپ کو ہوم ورک دیا جائے گا، تو ہوم ورک جو ہمارے پاس پیج نمبر 3 ہے، اس میں الفاظ ہیں، الفاظ، تو ان الفاظ کی معنی لکھنے ہیں، اور اسی طرح جملوں میں اس کو استعمال کرنا ہے۔ ایک ہوم ورک تو یہ ہے کہ پیج نمبر 3 پہ، اور ساتھ ہی ایک اور
آپ کو بورڈ پہ دیا جائے گا چند اشعار کی ان کی تشریح کرنی ہے آپ نے. دیکھیے بورڈ کی طرف دیکھیے. درج ذیل شعر کی تشریح شاعر کے حوالے کے ساتھ کیجئے. اسی کے انتظام و حکم سے موسم بدلتے ہیں. وہی ہے وقت پر جس نے ہواؤں کو ابارا ہے. جزاکم اللہ والسلام.